بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نظام الدین کے بارے میں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ، جن کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت کے مہینہ اور دن تو قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ ماہ صفر کا آخری چہارہ 636 ہجری کو ولادت ہوئی۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین، والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کے القابات نظام اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان اولیاء اور ذرائع زربخش وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت نظام الدین اولیاء کی ولادت 636 ہجری 9 اکتوبر 1237 عیسوی میں ہوئی۔ برصغیر آمد آپ کے جد امجد سید علی بخاری اور نانا خواجہ عرب بخارا سے ہجرت کر کے بدیوں پہنچے۔ آپ کے جد امجد سید علی بخاری اور نانا خواجہ عرب بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں پہنچے۔ تعلیم و تربیت ابھی مشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل ہمت والد بی بی زلخانہ سود کات کر اپنے یتیم بچے کی آمد و پرورش کی۔ آپ نے قرآن کریم کا ایک پارہ مقرر بیدوانی سے پڑھا۔ اس کے بعد مولانا علاء الدین اصولی سے مختصر القدوری پڑھی۔ مشارق النور کی سند مولانا کمال الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد دلی آ کر خواجہ نجیب الدین متوکل سے محبت رہی۔ یہی شمس الدین خوزامی سے تحصیل علم کی۔ بیعت خلافت ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ نے 20 سال کی عمر میں اجدہن موجودہ پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد سے بیعت ہو کر 6 پارے اور عروفہ کے 6 باب تحمید ابو شکور سلیمی اور بعد دوسری کتابیں پڑھی اور باطنی علوم کے حصول کے بعد خلافت حاصل کی۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دلی آ کر محلہ غیسیاں پور میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت ہی سخت مجاہدہ کیا۔ ایک دن شیخ عبد الرحیم نے عرض کی، حضور آپ سحری میں کچھ نہیں کھاتے، افطار کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، ضعف و نکاہت سے کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ پر گرایہ طاری ہو گئی۔ فرمایا، اے عبد الرحیم، کتنے فقیر محتاج مساجدوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ شہرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال و جذبہ و فیض عطا فرمایا۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکات کے حصول کی خاطر گرد و دیگر وہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز افروز اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ اور امیر بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، لیکن آپ ان کی طرف التفاق نہ فرماتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا پوتا معاذ الدین کے اقبال کو آپ سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب موضع کالکوری میں اپنا قصر تعمیر کرایا اور وہاں سکونت اختیار کی۔ خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نو تعمیر جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے، لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے۔ خدمت خلق آپ کے لنگر خانہ میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقیر اور مساکین
اس خانقاہ سے کھانا کھاتے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کو سارا مساکین و غریبہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال دارگیہ لنگر نے ہزاروں رہامن غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ نے محفل میں فرمایا کہ جتنا غم انداوا مجھے ہے اتنا اس دنیا میں اور کسی کو نہ ہوگا، کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے دکھ و درد سناتے ہیں، وہ سب میرے دل میں بٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا عجب دل ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ ایک مرتبہ غیاث پورا میں آگ لگی، گرمی کا موسم تھا۔ آپ چلچلاتی دھوپ میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑے یہ منظر اس وقت تک دیکھتے رہے کہ جب تک آگ ٹھنڈی نہ ہو گئی۔ پھر خواجہ محمد اقبال کو فرمایا کہ جاؤ ہر متاثرہ گھر والے کو دو تنکے دو روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کی ایک صحرائی پہنچا کر آؤ، کیونکہ آبادی کے لوگ اس حالت میں بہت پریشان ہوں گے۔ جب خواجہ محمد اقبال وہاں پہنچے تو لوگ خوشی سے ابدیودہ ہو گئے۔ ایک تنکا کی قیمت اس وقت اتنی تھی کہ کئی چھپر ڈلوائے جا سکتے تھے۔ مشہور خلیفہ امیر خسرو آپ کے مشہور ترین خلیفہ ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغا دلوئی آپ کے خلیفہ اکبر ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے 18 ربیع الثانی بروز بدھ 1725 عیسوی بھی مطابق 4 مارچ 1324 725 ہجری بھی مطابق 4 مارچ 1324 عیسوی کو طلوع آفتاب کے وقت وصال فرمایا۔ مزار سے متصل مسجد کی دیوار پر تاریخ وفات کندہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نظام الدین اولیاء کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔